اس میں بتایا گیا کہ پورے کا پورا کیس ہی شہباز شریف کے خلاف تھا، اور این سی اے کو جو ڈاکیومنٹس دیے گئے تھے وہ شہباز شریف کے نیب کے ڈاکیومنٹس تھے. جب 2 بیلز ہوئیں، جب فیصلہ آیا 22/4/2021 کو، 4 ججز نے، فل بینچ نے شہباز شریف کو میرٹ کے اوپر بیل دی، اور فیصلے کے اندر لکھا ہے، یہ صرف میں آپ کو 2 لائنیں پڑھوں گی، یہ فیصلے بھرے ہوئے ہیں، 2 لائنیں صرف پڑھوں گی. The NAB has categorically admitted before us، یہ ججز کہہ رہے ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ کہہ رہا ہے جس نے میرٹ کے اوپر شہباز شریف کو بیل دی ہے. The NAB has categorically admitted before us that petitioner is not alleged to have received any kickback, such ill-gotten money in return to a favor extended to someone to build up the assets in the name of his family. صفحہ نمبر 24 اور 23 کے اوپر یہ جج حضرات صاحب کہہ رہے ہیں اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر. پھر صفحہ نمبر 26 پہ چلے جائیں. جو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنی انہوں نے کاغذات جمع کیے ہیں، جتنی انہوں نے چیزیں دی ہیں نیب نے، وی کین ناٹ ایکسیپٹ دا پروسیکیوشن کیس ایز اے گاسپل ٹروتھ. دا پروسیکیوشن ہیز یٹ ٹو اسٹیبلش its case before the trial court which has not been provided by any evidence in the court. یہ صفحہ نمبر 26 کے اوپر لاہور کی عدالت کے 4 ججز فل بینچ جو میرٹ کے اوپر شہباز شریف کو بیل دیتا ہے. کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، نیب کے چیئرمین کو پھر ایکسٹینشن دی گئی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج میرٹ جو ہے، تبادلے جو ہیں، بھرتیاں جو ہیں، ایکسٹینشنز جو ہے، وہ صرف شہباز شریف کو سزا دینے کے اوپر مبنی ہے. ان کو پھر دی گئی ایکسٹینشن، اور پھر کہا کہ کیس نہ بناؤ. جب کیس بناؤ شہباز شریف کے خلاف، جب وہ جیل میں تھے، نیب کی کسٹڈی میں تھے 2 دفعہ، وہاں جب نیب کو پتہ چل گیا کہ ہم فیل ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم سے کچھ نہیں الزام ثابت ہو رہا، اس وقت ایف آئی اے کا کیس بنایا گیا جب شہباز شریف کسٹڈی میں تھے، اور اس وقت ان پہ انویسٹیگیشن کر لیتے نا. آپ کی کسٹڈی میں تھے، آپ آج جو کہہ رہے ہیں ان کو گرفتار کرنا ہے، تو اس وقت بھی وہ کسٹڈی میں تھے، ان کو گرفتار کرتے، ان کے اوپر انکوائری کرتے. آلریڈی انکوائری نیب کی ہو رہی تھی، اور ایف آئی اے کا سارا کیس یہ وہی 3.5 سال سے جو کیس جاری ہیں، سب الزامات وہی ہیں، سب کیسز وہی ہیں، ادارے بدلتے ہیں، شکلیں بدلتی ہیں، الزامات بدلتے ہیں، اور الزام ثابت نہیں ہوتا. پھر آپ جو نئے وہ تو کاغذ لہرا کے پی آئی ڈی میں جو تقریریں کرتے تھے، ان کو تو عبرت کا نشان بنایا عمران خان نے. یہ ان افسران کے لیے بھی عبرت کا نشان ہے جو شہزاد اکبر کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر آپ ریاستی طاقت اور اپنی حکومت کی جو اندھی طاقت ہے اس کو استعمال کر کے جو افسران کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، افسران یہ نہ کریں. جو شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ اس سے عبرت حاصل کریں. وہ جو کاغذ لہراتے تھے وہ آج غائب ہیں. یہ مجھے بتایا جائے کہ جتنا پیسہ شہباز شریف کے کیسز کے اوپر لگا ہے، جتنا قوم کا وقت ضائع، اربوں دیے گئے ہیں وکیلوں کو اے آر یو یونٹ سے، اور اگر مزید اس کی تفصیل چاہیے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ سن لیں کہ اے آر یو کی اصل حقیقت کیا ہے، براڈ شیٹ ہو. اس کے بعد این سی اے کو جو وکیل کیے گئے، این سی اے کو جو پیسے دیے گئے، وہاں جو پیسہ ضائع کیا گیا، ان اربوں روپے جو تعلیم پہ خرچ ہونے تھے، جو عوام کی صحت پہ خرچ ہونے تھے، اگر یہ پیسے خرچ نہ ہوتے تو آج عوام آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی سستی خرید رہی ہوتی، آج ملک میں روزگار ہوتا، کیونکہ تمام فوکس صرف شہباز شریف پہ تھا. اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج اے آر یو کے جو نئے احتساب کے آئے ہیں، کوئی نام تو مجھے نہیں پتا، کوئی لگائے گئے ہیں، ان کو لگا کر بلایا گیا دفتر، پھر اسی وزیر اعظم کے دفتر میں بلایا گیا کہ شہباز شریف کے خلاف کیس بناؤ، مجھے شہباز شریف اگلے چند ہفتوں میں جیل میں چاہیے. یہ نئے اے آر یو کے یونٹ کے جو سربراہ ہیں ان کو ہدایت دی گئی ہے. عمران خان کا دفتر جتنا شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اگر پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے استعمال ہوتا، اگر پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی سستا کرنے کے لیے استعمال ہوتا، اگر پاکستان کی عوام کو روزگار دینے کے لیے استعمال ہوتا، تو آج پاکستان کی عوام کے حالات بہت مختلف ہوتے. لیکن دفتر صرف استعمال کس لیے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالو. اس کے بعد جو کیسز ہیں، جو یہ میں نے آپ کو سارے کیسز بتائے ہیں، یہ تمام کیسز ٹرائل سے گزر رہے ہیں، نیب کے اندر گزر رہے ہیں، اور فرد جرم کا لاگ جو ڈگڈگی بجا رہے ہیں نا کرائے کے ترجمان، جو کل کرسی سے عمران خان صاحب ہٹے تو یہ نظر نہیں آئیں گے ان کے ساتھ کرائے کے ترجمان. یہ جو عادی لوٹے ہیں نا جو ڈگڈگی آج کل عمران خان کی بجا رہے ہیں، فرد جرم، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو کہ فرد جرم جب عائد ہوتا ہے تو الزام ثابت ہوتا ہے. یہ جھوٹ جو بول رہے ہیں، فرد جرم جب
عائد کرنے کی تاریخ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو الزام پروسیکیوٹر نے لگایا ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور عدالت نے ڈائریکشن دی ہے پروسیکیوٹر کو کہ اس میں مزید شہادتیں چاہیے. اس لیے فرد جرم کے بعد یہ ٹرائل کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. جو آشیانہ میں، گندا نالا میں، صاف پانی میں، 56 کمپنیوں میں، منی لانڈرنگ کیس میں، NCA میں فرد جرم لگ کے ٹرائل گزر کے بیلیں ہو چکی ہیں، یہ وہی فرد جرم ہے. میں آج سن رہی تھی کسی وزیر نے گفتگو کی تھی جو فیل ہو چکے ہیں کارکردگی میں، عمران خان نے اس کو ایوارڈ بھی نہیں دیا لیکن پھر بھی وہ ڈگڈگی بجائی جا رہے ہیں، اس سے شاید ایوارڈ مل جائے. جو پروپوگینڈا وہ روز کرتے ہیں صبح دوپہر شام، وہ یہ کہہ رہے ہیں فرد جرم الزام ثابت ہو گیا. تو یہ ہر کیس میں 1.5 سال لگے FIA کو چلان جمع کرانے میں. 1.5 سال تمہارے پاس ثبوت تھے، تمہارے پاس تو ثبوتوں کے ٹرنک تھے عمران خان صاحب، تمہارے پاس تو ثبوتوں کے ٹرک تھے. تو 1.5 سال FIA کا چلان. پھر جو 57 والیوم تھے نیب کے، وہ جو NCA کو دیے تھے، وہ اس میں ناکامی ہوئی. تو عدالتیں چاہے پاکستان کی ہوں چاہے برطانوی انصاف کا جو اگزامپلز دیتے تھے، مثالیں دیتے تھے، برطانوی انصاف کی عدالتوں نے آپ کے منہ پر تماچے مارے ہیں. آپ نے پاکستان کی ریاست کو اور حکومت کو امبیرس کیا. آپ نے شہباز شریف کے بغض میں، سیاسی انتقام میں، ان کے حسد میں، ان کے خوف میں آپ نے پاکستان کو آج امبیرس کیا، جہاں عدالت کہہ رہی ہے کہ غلط ڈاکیومنٹس دیے گئے پاکستان کی حکومت کی طرف سے جس سے کچھ ثابت نہیں ہو سکا. NCA نے کہا ہمیں سارا کچھ ARU نے دیا، وزیر اعظم آفس نے دیا. ARU was housed in the Prime Minister office and still is housed in the Prime Minister office، جس کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر قانونی اور اللیگل تھی. اور ابھی تو شہزاد اکبر صاحب کاغذ لہرا کر، پگڑیاں اچھال کر، دوسروں پہ الزامات لگا کر آپ چھپ نہیں سکتے. آپ نے جو کرپشن کیا، یہ بھتہ خور وزیر اعظم جو ہے، اس نے اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے بھتہ خوری کرتا ہے. اس بھتہ خوری کا جو نیٹ ورک ہے وہ بنی گالا اور وزیر اعظم ہاؤس کے دفتر میں ہوتا ہے. یہ ٹاؤٹس رکھتے ہیں شہزاد اکبر صاحب جیسے کیریکٹرز کو آگے رکھ کر یہ بھتہ خوری پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگوں سے کرتے ہیں. جس سکینڈل کو اٹھایا گیا، چاہے وہ چینی سکینڈل ہو، آٹا سکینڈل ہو، بجلی سکینڈل ہو، گیس سکینڈل ہو، رنگ روڈ ہو، اس سب کو یہ لوگ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ شہزاد اکبر نے ان سب سکینڈلز کے اندر سے پیسے کھائے. وہ تمام ایویڈنسز آ چکے ہیں جن کو کنفرنٹ یہ اس کا جواب شہزاد اکبر کو دینا پڑے گا. عمران خان صاحب کا اپنا گھر بھتہ خوری میں ملوث ہے. پنجاب حکومت کے اندر جو بھتہ خوری ہو رہی ہے، پنجاب حکومت جو پنجاب کی عوام کے پیسے لوٹ رہی ہے، ان کے اپنے گھر کے لوگ ملوث ہیں. تمام ایویڈنس موجود ہے جو ہر روز پاکستان کی عوام جس کی قیمت ادا کرتی ہے. چاہے وہ جب شوگر کیس ہو، شوگر سکینڈل نکالا جائے تو تمام شوگر کمپنیز کو بھتہ خوروں کو بھیجا جاتا ہے، سرکاری افسروں کو استعمال کیا جاتا ہے، سرکاری مشینری کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان شوگر مل سے پیسے کھائے گئے، اربوں کے پیسے کھائے گئے ان شوگر مل سے. اس کے بعد رنگ روڈ جب سکینڈل آیا، ان رنگ روڈ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر پلاٹس خریدے گئے. تمام کرپشن کی جو ثبوت ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. ایسے نہیں جانے دینا گھر آپ کو یہ جواب دینے پڑیں گے عمران خان صاحب. آپ کہتے ہیں نا میں سڑکوں پر آ رہا ہوں، آپ سڑکوں پہ نہیں، آپ جیل جا رہے ہیں. اور روز کالی اینکیں لگا کے جو آپ تقریریں کرتے ہیں نا، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر تقریر کریں. جو الزامات آپ نے لگائے ہیں نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون پہ، آپ کا اپنا جو احتساب کا بیانیہ ہے وہ منہ کے بل آج گرا ہوا ہے. اور پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ہمیں چوری چوری کی کہانی سنائی گئی اور پورے کا پورا پاکستان لوٹ لیا. یہ وارداتیں اس طرح ڈالتے ہیں، یہ بھتہ خوری کرتے ہیں. آج ملک پہ مسلط عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے، آج ایک بھتہ خور ہے اور عمران مافیا ملک کے اوپر مسلط ہے جو عوام کا خون چوس رہا ہے، جو مافیا پاکستان کی عوام کا خون چوس رہا ہے. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے، یہ عدالتوں کے فیصلے جو ہے نا، یہ پڑھیں، تقریریں نہ کریں، یہ عدالتوں کے فیصلے پڑھیں، چاہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہوں، چاہے وہ بیرون ملک برطانیہ کی عدالتیں ہوں. ان تمام فیصلوں میں لکھا ہے کہ شہباز شریف نے نہ کوئی منی لانڈرنگ کی، نہ کرپشن کی، نہ مس یوز آف اتھارٹی کی، نہ کمیشن لیا، نہ کک بیک لیا، اور کسی قسم کا کوئی الزام جو ہمیں کہا گیا تھا وہ ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد برطانوی نظام عدل کی اگزامپلس دیتے ہیں. پڑھیں وہ فیصلے جو برطانوی عدل اور کورٹ کے فیصلے ہیں اور بتائیں پاکستان کی عوام کو. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب آئے ٹی وی کے اوپر اور وہ تمام فیصلے پڑھ کے سنائیں پاکستان کی عوام کو کہ آپ نے کس قسم کا پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق کیا. اور اگر مزید یہ کارروائی ہوتی رہی، یہ FIA کے ذریعے وہی کارروائی
جو نیب کے ذریعے ہوئی, جو بشیر میمن کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی, جو ڈیوڈ روز کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی, جو ARU شہزاد اکبر کے ذریعے کرنے کی کوشش کی, اور اب نئے سربراہ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور FIA کو استعمال کر رہے ہیں. میں FIA کے افسران کو بھی کہنا چاہتی ہوں, شہزاد اکبر کا حال دیکھ لیں. میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ جو افسر ہیں وہ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں, وہ آپ پاکستان کی حکومت کے ملازم ہیں, سرکار کے ملازم ہیں, پاکستان کی ریاست کے ملازم ہیں. اور جو شخص ابھی تو کاغذ لہرانے والا گیا ہے, ابھی جس نے یہ الزام لگائے اور کاغذ دیے, اب اس کے جانے کی باری ہے جو ہر تقریر سے آیا ہے. اور شہباز شریف کا اتنا خوف کیوں؟ کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ آپ کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں, آپ کو گھر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں, اور وہ صرف اس لیے کہ پاکستان کی عوام آپ کی نالائکی, نااہلی, چوری, لوٹ مار کی متحمل نہیں ہو سکتی. اور شہباز شریف اب آپ کو گھر بھیج